نماز تہجد کیسے پڑھیں؟ نماز تہجد پڑھنے کا آسان طریقہ۔ نماز تہجد پڑھتے وقت یہ 3 غلطیاں مت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، نماز دین اسلام کا سب سے اہم رکن ہے جو بندے کو براہ راست اللہ سے جوڑتی ہے۔ لیکن ان نمازوں میں ایک خاص نماز ایسی بھی ہے جسے رب تعالی نے اپنے خاص بندوں کے لیے رکھا ہے، اور وہ ہے تہجد کی نماز۔ یہ وہ عبادت ہے جو رات کے سناٹے میں نیند کو قربان کر کے صرف اللہ کے لیے ادا کی جاتی ہے۔ لیکن اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ تہجد کی نماز کب اور کیسے پڑھنی چاہیے؟ کیا سونا ضروری ہے؟ کتنی رکعتیں ہیں؟ کیا یہ فرض ہے یا نفل؟ اور کیا اس کے پڑھنے سے ہماری دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں؟ کچھ لوگ اس نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے، اور کچھ لوگ نیت تو رکھتے ہیں لیکن مکمل رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے عمل نہیں کر پاتے۔ ایسے میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ شریعت میں تہجد کا اصل مقام کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام اس نماز کو کیسے ادا کرتے تھے، اور آج ہم اسے کیسے اپنائیں کہ ہمارے دل اللہ کے قریب ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان تمام سوالات کے جوابات تفصیل سے سمجھیں گے، تاکہ آپ بھی اس عظیم عبادت سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی زندگی میں روحانی سکون حاصل کر سکیں۔ اگر آپ بھی تہجد کی نماز کے بارے میں مکمل رہنمائی چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، تاکہ آپ کی عبادت شریعت کے مطابق ہو اور آپ اس فضیلت سے محروم نہ رہیں۔ محترم ناظرین، تہجد کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اکثر لوگ تہجد کی نماز پڑھتے تو ہیں لیکن چند ایک غلطیاں کرتے ہیں۔ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کریں گے؟ تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہوتی ہے؟ تہجد میں کوئی اور سورت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے یا بغیر سوئے بھی ہم تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟ اس کا افضل وقت کون سا ہے؟ تہجد کی نماز کی کتنی رکعت ادا کر سکتے ہیں؟ یہ تمام تر باتیں آج کی اسی ایک ہی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس لیے اس ویڈیو کو آپ نے بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا۔ انشاءاللہ عز و جل اسی ایک ہی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آپ کی بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ تہجد کی نماز یہ بہت ہی فضیلت والی نماز ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ فرض روزوں کے بعد نفل روزوں میں سب سے افضل روزہ محرم کا ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز یعنی نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز وہ تہجد کی نماز ہے۔ اس لیے ہمیں تہجد کی نماز ضرور ادا کرنی چاہیے۔ اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کو یہ نماز پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ اور تہجد کی نماز کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ رب العالمین دعائیں قبول فرماتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اعلان کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، میں اسے بخش دوں۔ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں۔ ہے کوئی بیمار بیماریوں سے شفا مانگنے والا کہ میں اس کی بیماری دور کر دوں۔ تو یہ اعلان کیا جاتا ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد کی نماز کی پابندی کریں، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تہجد کی نماز ادا کریں۔ تہجد کی نماز اللہ کے قرب کا ایک عظیم ذریعہ ہے جو انسان کے روحانی درجات کو بلند کرتی ہے۔ یہ نماز عام عبادات سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، کیونکہ اس وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور دعا قبول ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری تہجد کی نماز کو برباد کر دیتی ہیں، اور ہمیں ان سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ سب سے پہلی غلطی اخلاص کی کمی ہے۔ تہجد کی نماز کا اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے،
لیکن اگر کوئی شخص دکھاوے کے لیے تہجد پڑھے یا اس کا مقصد لوگوں میں نیک بننے کا تاثر دینا ہو تو ایسی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ صرف ان عبادات کو قبول کرتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے کی جاتی ہیں۔ ریاکاری ایک ایسا زہر ہے جو نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، اسی لیے تہجد میں نیت کی پاکیزگی بہت ضروری ہے۔ دوسری بڑی غلطی نماز میں خشوع و خضوع کی کمی ہے۔ تہجد ایک خاص عبادت ہے جس میں مکمل توجہ اور عاجزی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی جلد بازی میں نماز پڑھے، دل میں دنیاوی خیالات رکھے یا بغیر دلی لگاؤ کے بس ایک روٹین کے طور پر ادا کرے تو اس کی برکتیں کم ہو جاتی ہیں۔ تہجد کی اصل روح آنسوؤں کے ساتھ اللہ کے حضور گڑ گڑانا اور اس سے رحمت طلب کرنا ہے۔ جو لوگ دل کی حاضری کے ساتھ تہجد پڑھتے ہیں ان کے دلوں میں سکون اترتا ہے اور ان کے معاملات میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تیسری بڑی غلطی استقامت نہ رکھنا ہے۔ بہت سے لوگ کچھ دن تہجد پڑھتے ہیں اور پھر سستی یا مصروفیت کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کو وہ عبادات پسند ہیں جو مسلسل کی جائیں، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر کوئی شخص ایک دن تہجد پڑھے اور پھر کئی دن چھوڑ دے تو وہ اس عبادت کی حقیقی برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ مستقل مزاجی ہی اس نماز کی روح ہے، اس لیے جو لوگ تہجد کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں وہ اللہ کے خاص بندے بن جاتے ہیں۔ تہجد کی نماز کی اہمیت قرآن و حدیث میں بھی واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تہجد پڑھنے والے کو مقام محمود پر فائز کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تہجد کو کبھی ترک نہیں فرماتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے۔ اس وقت کی جانے والی دعا خاص طور پر قبول ہوتی ہے کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے۔ جو لوگ تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں ان کے دل اللہ کی محبت سے بھر جاتے ہیں، ان کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور ان کے معاملات میں برکت آتی ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو گناہوں کو مٹاتی ہے، دلوں کو نرم کرتی ہے اور اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ لیکن اگر ہم اسے سستی، ریاکاری یا بے توجہی کے ساتھ ادا کریں گے تو یہ وہ مقام حاصل نہیں کرے گی جو اسے حاصل ہونا چاہیے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ تہجد کو اخلاص، عاجزی اور استقامت کے ساتھ ادا کیا جائے تاکہ یہ ہمارے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن سکے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کریں گے۔ نیت یہ دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ نہ نماز کے فرائض میں سے ہے نہ واجبات میں سے۔ بہتر ہے اگر کر لے، نہیں تو کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ زبان سے الفاظ ادا کریں گے تب ہی آپ کی نماز ہوگی، آپ کی نیت ہوگی، ورنہ آپ کی نماز نہیں۔ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ نیت وہ دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ نے دل میں ارادہ کر لیا، آپ نے دل میں کہہ دیا کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ نیت کریں کہ میں نے 2 رکعت نیت کی، 2 رکعت تہجد کی نماز کی نیت کی، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ نیت کرنے کے بعد آپ نماز شروع کریں گے۔ اب تہجد کے حوالے سے میں یہاں پر کچھ اہم اور ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے۔ دیکھیں، اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہے اور بعض فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سونا ضروری ہے۔ وہ تہجد کی نماز بیدار ہونے کے بعد جو نماز ادا کی جائے وہ تہجد کی نماز ہے۔ جو علماء فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ سو کر بیدار ہو کر، نیند سے بیدار ہو کر تہجد کی نماز ادا کی جائے۔ اگر آپ کو نیند نہیں آتی یا آپ سوئے نہیں ہیں، جب بھی آپ تہجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین تہجد کا ثواب ضرور عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پر بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے۔ دیکھیں، تہجد کی نماز کا وقت جب آپ نے عشاء کے 4 فرض ادا کر لیے، آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا اور رات کے کسی بھی حصے میں آپ نیند سے بیدار ہو کر اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کا آخری وقت وہ طلوع فجر ہے، یعنی جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا اب تہجد کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، یعنی عشاء کی نماز کا جب تک وقت ہے تہجد کا وقت بھی ہے۔ اب تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا عشاء کا وقت ختم ہو گیا، اب تہجد کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جائے گا۔
اور اسی طرح اس کا افضل وقت جو ہے وہ رات کا آخری وقت ہے، آخری حصہ ہے، یعنی جو سحری کا وقت ہوتا ہے یہ سب سے افضل وقت ہے۔ اس وقت تہجد کی نماز ادا کرنا سب سے افضل ہے، کیونکہ اس وقت اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس وقت اعلان کیا جاتا ہے، جس طرح کہ میں نے پہلے حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کتنی رکعت ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، تہجد کی نماز آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح 12 رکعت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں۔ آپ کے پاس وقت زیادہ ہے، آپ 6 رکعت پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، اسی طرح 12 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وقت کم ہے تو 2 رکعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو تہجد کی نماز کا ثواب مل جائے گا۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہوتی ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں پہلی رکعت میں 8 مرتبہ، دوسری میں 7 مرتبہ اور تیسری رکعت میں 6 مرتبہ، اسی طرح 5 مرتبہ، 4 مرتبہ، 3 مرتبہ، 2 مرتبہ اور آخری رکعت میں 1 مرتبہ۔ بعض لوگ یہ طریقہ اپناتے ہیں کہ اس طریقے سے ہی تہجد کی نماز ادا کرنی ہے۔ دیکھیں، تہجد کی نماز یہ نفل نماز ہے، اور نوافل کے جتنے بھی طریقے بیان کیے جاتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ اخلاص 8 ہی مرتبہ پڑھے گا پہلی رکعت میں تو جب بھی اس کی نماز ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص چاہے 1 ہی مرتبہ آپ پڑھ لیں، پہلی رکعت میں 1 ہی مرتبہ پڑھ لیں، اور ہر رکعت میں 1 ہی مرتبہ آپ پڑھتے جائیں، جب بھی آپ کی تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ اور اسی طرح تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص کے علاوہ بھی اگر کوئی سورت آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز جب بھی ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی یہ جو چند ایک کنفیوژن تھیں، چند ایک غلط فہمیاں اور چند ایک مسائل جو آپ جاننا چاہتے تھے، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں۔ اب ایک اور ضروری اور اہم بات یہ ہے کہ تہجد کی نماز ادا کیسے کرنی ہے۔ سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ نیت وہ دل کا پختہ ارادہ ہے کہ میں نے نیت کر لی، میں تہجد کی 2 رکعت نماز ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر ہم نے نماز شروع کرنی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز میں اور بھی بتاتا چلوں کہ تکبیر تحریمہ اور سورتوں کو پڑھنے میں اتنی آواز ضرور ہونی چاہیے کہ اگر آس پاس کوئی شور نہ ہو تو آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے، اتنی آواز ہونا یہ ضروری ہے۔ بعض لوگ بہت بڑی غلطی جس کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی، وہ کرتے کیا ہیں کہ ایسے ہی خاموشی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں کہ نہ تو تکبیر تحریمہ میں ان کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں، نہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ایسے ہی خاموشی کے ساتھ پوچھا جائے تو بولتے ہیں کہ ہم دل ہی دل میں پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ تکبیر تحریمہ یہ نماز کے فرائض میں سے ہے، یعنی الفاظ ادا ہونے چاہیے اور اتنی آواز ہونی چاہیے کہ آپ کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچ جائے۔ اگر آس پاس شور نہیں ہے اور سورہ فاتحہ اور اسی طرح اور سورت، یہ تمام چیزیں اتنی آواز میں ضرور پڑھنی چاہیے کہ آپ کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچ جائے۔ دل ہی دل میں جو پڑھتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس کو دور کرنا چاہیے۔ ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرنی ہے اور بقیہ نماز دیگر نمازوں کی طرح ادا کرنی ہے۔ یہ تہجد کی نماز پڑھنے کا بالکل آسان سا طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص صورتیں پڑھی جاتی ہیں، اس کے پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جس طرح 2 رکعات ادا کی جاتی ہیں، اسی طرح تہجد کی نیت سے 2 رکعات کر کے آپ جتنی رکعات پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی نیک اور پاکیزہ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔